یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سلام علیکم۔ ناظر شاہ رضوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ماشاءاللہ رمضان المبارک کی مبارکباد دینے کے لیے اور رمضان المبارک جیسے قیمتی مہینے پر بات کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے میں ضرور یہ دو چینل جو ماشاءاللہ سے خود اتنی محنت کر رہے ہیں اور عالم ہیں، عالمہ ہیں، ہمارے جیسے SNL چینل ہے، وفا عباس بھائی وہ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور ذاکرہ رضوی صاحبہ جو اورنگ آباد سے جن کا چینل ہے، امام عصر چینل، اور بامبے کا ہے SNL چینل۔ یہ دونوں چینل، ہمیں دونوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب دنیا آپس میں لڑ کے تباہ اور برباد ہو رہی ہے، دور دور جا رہی ہے، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں خود کو بھی تباہ کرے، انہیں پتہ نہیں لگتا، یہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا۔ اور ذاکرہ رضوی صاحبہ تو خود عالمہ ہیں، ذاکرہ ہیں، مدرسہ چلا رہی ہیں، ڈے اینڈ نائٹ ورک کرتی ہیں، اور ان کے پیچھے جو عباس میاں ہیں اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور پروردگار عالم نے ان کا سلیکشن کیا ہے کہ کار خیر کر رہے ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور وفا عباس بھائی بھی ماشاءاللہ سے دین کا جو بھی کام ہے اور دین اور دنیا وہ تو پیرالل وے میں لے کے چل رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ پوری ٹیم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریے۔ بہت بہت رمضان المبارک مبارک ہو، اور مجھ جیسی حقیر کو، مجھ جیسی کنیز کو اتنے قیمتی، اتنے عمدہ چینل پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، ان کی تو شکر گزار ہوں میں۔ لیکن اس خالق کائنات کی، اس مالک کائنات کی، پروردگار عالم کی، اور شہزادی کونین کی، حسنین کی، 14 معصومین کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ آج انہیں نے یہ موقع ہمیں فراہم کیا۔ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو، لیکن مبارک کب ہوگا؟ جب قرآن مجید نے جو کہا ہے، اگر ہم اس طرح سے رمضان المبارک کو درک کریں گے تو، جیسے کہ ہم آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ قرآن مجید کا جو سورہ بقرہ ہے، اس کی 183 نمبر کی آیت میں ارشاد رب العزت ہوا ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ تم پر روزے بھیجے گئے ہیں، اور جو پہلے والوں پر تھی، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تم متقی ہو جاؤ۔ یعنی کہ سب سے پہلی بات جو ہم سے اور آپ سے کی جا رہی ہے روزے کی، جہاں روزے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ۔ عزیزان محترم، اگر ہم قرآن اور اہل بیت سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، تو یقین جانیے یہ روزے کا مہینہ، اتنی محنت سے رکھے گئے روزے، ہماری بھاگ دوڑ تو ہو سکتے ہیں، روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ فوائد ہم لوگ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو قرآن مجید نے دینے کو کہے ہیں۔ یہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے، خدا پاک کا مہینہ ہے، اس کے لیے تمام روایتوں میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اور اب آغاز ہے، آپ لوگ کتنا کچھ ابھی علماء حضرات سے اور ذاکر اور ذاکراؤں سے سماعت فرماتے آئیں گے۔ یہاں پر میں اپنے بیان کو روک کے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی، ذہن میں آ گئی ہے کہ اپنی عبادتوں کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں۔ ہاتھوں سے کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی برکت
بچوں کو ضرور بتاتے رہیں، بچوں کو ضرور بتاتے رہیں۔ بچوں پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ بڑی بڑی کتابوں کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کو سمجھیں، اس کو یاد رکھیں۔ دیکھیں نا کتنا ہم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو مکمل کرنا ہی کتنا بچوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، والدین کے لیے کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ پریشان ہوتے ہیں کہ بچے پڑھ رہے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہے، کیسے قرآن مجید پڑھائیں۔ جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے واقعی وہ قابل مبارکباد ہے، وہ بچے بھی اور وہ والدین بھی۔ تو پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے رمضان المبارک روزے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن مجید، تلاوت قرآن مجید۔ حالانکہ ہم لوگوں کا جب مجلسیں پڑھتے ہیں اس میں بھی یہ فوکس رہتا ہے کہ مومن کی پہچان ہے کم سے کم 50 آیت تو ضرور پڑھے روز۔ اور ماشاءاللہ اب اویئرنیس ہوئی ہے بہت سے لوگوں کے یہاں، میں نے دیکھا ہے سنا ہے کہ بالکل بچے اس چیز پر آمادہ ہیں، لیکن ان پر رمضان المبارک میں دعا ہے ناز کی کہ جو نہیں پڑھ رہے بڑے ہوں یا بچے ہوں ان سب کو بھی قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا ہو۔ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کی عظمت کو ہم جیسی ناچیز حقیر کنیز کو بیان سے باہر کی بات ہے کہ اس کی عظمت اور رحمت اور برکتیں بتا سکیں۔ آئیے ایک روایت کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کو حاصل کرے، یعنی رمضان تک پہنچے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے۔ پھر حضور پاک فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو والدین کے ساتھ ہو اور والدین کے ساتھ ہو ان کو راضی نہ کر سکے، ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کی عزت نہ کر سکے، ان کی محبت نہ کر سکے۔ ایک ہوتا ہے اندرونی، نہیں اندرونی تو ہم سب مسلمان ہیں، یہ کہنے دیجئے کہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے آپ نماز پڑھیے، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیے، یعنی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ ظاہر و باطن دونوں چیزوں کا ملنا بہت ضروری ہے۔ تو حضور پاک کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو ماں باپ کا ساتھ پائے اور ماں باپ کو خوش نہ رکھ پائے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو میرا نام سنے اور صلوات نہ بھیجے۔ اللہم صلی اللہ محمد محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، مجلسوں میں تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں، سوچتے ہیں، کہتے ہیں اور بہت بچوں کے ساتھ سب کی تربیت کرتے ہیں، تو مجلسوں کے فرش کے ساتھ یہ صلوات لپیٹ کے نہیں رکھ دی جاتی ہے، بلکہ ہم لوگوں سے کہا گیا ہے آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صلوات کرتے رہیے، اپنے منہ کو معطر کرتے رہیے۔ جب ہم صلوات زیادہ پڑھتے ہیں نا تو میرے منہ سے خوشبو ایسی آتی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بڑے جانتے ہیں مجھ سے بہتر، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بھی بتاتے رہنا چاہیے۔ آئیے ایک دوسری روایت بھی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں تاکہ بچوں کے بھی کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں منبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور انہیں نے پہلا قدم منبر پر رکھا اور کہا آمین، دوسرا قدم منبر پر رکھا کہا آمین، تیسرا قدم منبر پر رکھا کہا آمین۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا یا نبی اللہ مجھے اس کے مطلب نہیں سمجھ میں آئے، اب ہم لوگ کم ظرف کم علم والے کہاں ان کے ایک ایک ادا کو سمجھ سکتے ہیں؟ کہا نہیں سمجھ میں آیا، کہا یا رسول اللہ نہیں سمجھ میں آیا، کہا حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام فرما رہے تھے
کہ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان تک پہنچے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے. جب دوسرا قدم میں نے ممبر پر رکھا تو پھر حضرت جبریل نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جو والدین کو کے ساتھ ہو اور والدین کی عظمت کو کم تر سمجھتا رہے, خود کو اعلیٰ تر سمجھتا رہے. تو یہ جبریل نے کہا تو میں نے کہا آمین. پھر جبریل نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور صلوات نہ بھیجے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم, یہ دو روایتوں کے سے میں نے آپ کو بات کو واضح کرنے کے لیے یہ دو روایتوں کا سہارا لیا ہے کہ تم وقت کی تنگی کہیے یا میرے علم کی تنگی کہیے, سب کچھ اس وقت میں نہیں بیان کیا جا سکتا ہے. بس یہ کہ انسان سمجھ لے اچھی طرح سے کہ اگر رمضان المبارک آپ کی زندگی میں آ گئے ہیں, وہی میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ابھی کوئی ہندو حضرات ہے وہ اپنے چینل پر بھی مجھ سے کچھ پروگرام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ضرور بتائیے مجھے روزوں کے بارے میں. میں نے وہاں بھی بتایا کہ بدبخت ہے وہ انسان جو روزے رمضان تک پہنچ جائے اپنی مغفرت نہ کروا پائے. آپ دیکھیے مولا سب کو سلامت رکھے, سب کی صحت اچھی رہے, لمبی عمر ہو, لیکن ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے, ذرا یاد کریے, ذرا سوچئے کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ رمضان المبارک پروردگار عالم نے ہم کو عطا کیا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ ایک کرش کورس ہے, کیونکہ یہ حضرت انسان ہے, یہ گناہوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی اتنا ملمس ہو جاتا ہے, اتنا ملمس ہو جاتا ہے. یہ جو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جو زمانے کا حال ہے, جو معاشرے کا حال ہے, وہ ہم سب جان رہے ہیں. تو پروردگار, میں اپنی لینگویج میں یا اپنے مزاج میں اگر کہوں تو پروردگار عالم نے 1 مہینے کا یہ کرش کورس رکھا. دیکھیے 11 مہینے تو ہم مصلی بچھاتے ہیں, دنیا کے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہم توبہ کرتے ہیں, پتہ نہیں رہتا ہے اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا, ہے نا, میری عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, توبہ کرتے رہتے. یہ رمضان المبارک جو ہے یہ پروردگار عالم کا مہینہ ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آؤ میرے در پر, آؤ ہم سے مانگو. لیکن جو میں نے بتایا نا سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت کہ متقی, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, اس کے یہاں ریاکاری, بدکاری, اوپر ظاہر کچھ, باطن کچھ, سوچنا کچھ, کہنا کچھ, کرنا کچھ, تبھی زندگی ادھر ادھر کچھ بہ کچھ ہوتی چلی جا رہی ہے نا. نہیں, تاکہ تم, آپ دیکھیے, اسی لیے میں کہتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت کریں بچے, چاہے 1 پیج کرے لیکن ترجمے سے کریں, ہے نا. کبھی نہ کبھی تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن سورہ بقرہ کی 183 نمبر کی آیت روزوں کا بیان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ متقی یعنی تقوی اختیار کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ. متقی ہونے کی بات ہو رہی ہے, کیوں بار بار یہ بات ہو رہی ہے, کیوں کہا جا رہا ہے بدبخت ہو تم اگر تم اپنے کو نہ بخش. اللہ کو کیا مطلب, اس نے تو جنت بھی بنا دی, جہنم بھی بنا دی, تم ادھر آؤ یا ادھر جاؤ, اس کو تو فرق پڑنے والا نہیں ہے نا. نہیں, اس نے رمضان میں ایک کرش کورس رکھ دیا. دیکھو, کیونکہ یہ میں کہتی ہوں نا, اسلام ایک الہی مشن ہے. کوئی اپنی ہلکی سی بھی پینٹنگ بناتا ہے, سوچتا ہے کوئی پانی نہ ڈال دے اس پر, کوئی اس کو مٹا نہ دے, کہیں پھٹ نہ جائے, کہیں مٹ نہ جائے, ہوتا ہے نا. پھر اتنی خوبصورت کائنات بنائی ہوئی پروردگار عالم کی, وہ کیسے چاہے گا کہ ضائع ہو جائے, برباد ہو جائے. اس نے ایک کرش کورس رکھا ہے رمضان المبارک میں کہ جو کچھ ہوا ہے تم سے, جانے یا انجانے, سب بھول جاؤ, توبہ کرو, سچے آنسو لاؤ,
क्योंकि वो बेजाती सुदूर है। आंसू भी कई तरह के होते हैं, अगर हमारे दिल से सच्चे आंसू गिरेंगे उस तक जरूर पहुंचेंगे और उधर से रहमतें चलेंगी। कहा सच्चे तकवा गुजारो मेरे पास आओ, अपनी तकलीफें लेके मैं सब कुछ, क्योंकि ये रहमतों का महीना है, ये बरकतों का महीना है, ये कामयाबियों का महीना है, ये कामरानियों का महीना, ये तरक्कियों का महीना है। 1 महीने का क्रश कोर्स है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो। जैसा चैन से सोते थे वो टाइमिंग बदल दी, जैसे चैन से आराम से उठते थे वो टाइमिंग बदल दी, अपनी मर्जी से खाते थे वो टाइमिंग उसने बदल दी, अपनी मर्जी से हर काम करते थे। अल्लाह ने हमें हमारे कंफर्ट जोन से निकाल के जिंदगी में ऐसा ये वक्त दिया कि देखो जब तुम्हें भूख लगेगी ना तो तुम्हें फिर भूखा भी याद आएगा। जब तक हर वक्त हमको माशाल्लाह पेट भरा रहेगा तो हम नहीं सोच सकते भूखे की भूख को। जब तक हमें प्यास नहीं लगेगी हम प्यासे की प्यास को नहीं सोच सकते। इसलिए जो है तो अल्लाह ने एक एक छोटे से छोटे अमल की बड़ी से बड़ी जज़ा अता की है हमको और आपको। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन चैनल्स पर ये मेरा पहला प्रोग्राम है और जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे कुछ गुफ्तगू होगी। पता है मैं कोशिश करूंगी कुरान मजीद के वो खास सूरों की जो हमारी जिंदगियां बदल देते हैं। तिलावत कुरान की तो बात कर रही हूँ ना मैं, कि हमेशा हमेशा खुदा करे, यहाँ पर एक दुआ है नाज की, अल्लाह करे अब हम लोग जो कुरान की तिलावत करना शुरू करें वो सारे साल मेरी रगो पा में पेवस हो जाए। तिलावत कुरान फिर हमसे मरते दम तक न छूटने पाए, ये मेरी दुआ है। हम लोग को सबको मुसल्ला पकड़ के दुआ मांगना चाहिए ताकि तिलावत कुरान ही है जो हमारे यहाँ भी साथ देगा और वहां भी साथ देगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में रखते हुए नमाज रोजा खुम्स ज़कात खैरात ये सब जो कुछ भी हम लोग करते हैं ये सब हमारे वहां भी साथ देगा। तो अगर हमने रोजा रखा है मोहब्बत अली के बगैर रखा है, मोहब्बत अहले बैत के बगैर रखा है, तो यकीन जानिए ये नाज के जुमले नहीं है, ये रिवायत के जुमले हैं। खाली दौड़ धूप है, खाली अपने जिस्म को थकाना है, उधर कुछ नहीं जाता। पढ़िए, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, आप देखिए किताबों को उठा के देखिए कितने वाकयात ऐसे हैं बड़े बड़े मर्जा के, बड़े बड़े आयतुल्लाह के, जो वो वहां जब उनका इंतकाल हो गया है उसके बाद वो बात और है, कोई 4 साल बाद आया अपने अजीज अकरबा के ख्वाब में, कोई 14 साल बाद भी आया, मगर उधर का हाल बताया कि मोहब्बत अली के बगैर इधर कुछ भी काफी नहीं है। तो इसलिए परवरदिगार आलम, क्योंकि मैं देख रही हूँ अब गैरों में भी जुस्तजू आरजू तमन्ना मोहब्बत खुशी कामयाबी अली के नाम, अभी तक तो पिक्चर तक महदूद था है ना, और कि बस जहां भी ताकत का बात है अली का नाम लेते हैं। लेकिन अब समझ में आया कि नाम अली रोजमर्रा की जिंदगी में भी क्या कुछ कर सकता है। तो बहुत से लोग कैसे कैसे अपने में तब्दीलियां ला रहे हैं। तो आज की गुफ्तगू में ये कि रमजान की इतनी अहमियत है कि अगर रोजा रख के इंसान सो भी जाए तो उसकी सांसें भी तस्बीह का काम करती हैं, अगर वो सो भी जाए तो उसका सोना भी इबादत है। रहमतों का नुज़ूल हो रहा है अर्श से फर्श तक। हम लोगों के ज़र्फ को अल्लाह ऐसा ज़र्फ बना दे जो कम ज़र्फी है वो हमारे अंदर से दूर हो जाए, और जो अजमतें हैं रमजानुल मुबारक की रहमतें बरकतें उन सब से हम लोग माला माल हो जाए, खुद भी सही सच्ची अच्छी तरह से इबादतें करें और बच्चों को भी अच्छी तरह से इबादत गुजार बनाएं और समाज तक माशरे तक ये पैगाम बताएं। एक ज़हन में वाकया आया है जनाबे मूसा का, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, सामने घड़ी है, मैं जल्दी जल्दी देख रही हूँ, जिंदगी रही तो अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगी
کہ جناب موسیٰ سے کیا پروردگار عالم نے کہا، کتنے لوگوں کو جہنمی بنائے گا، وہ بھی عبادت گزاروں کو جہنمی بنائے گا کیسے. تو یہ چیزیں بھی ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. دعا ہے کہ مولا سب کو توفیق دے روزہ رکھنے کی، نمازیں اول وقت پڑھنے کی. عبادت کر رہے ہیں تو اچھی طرح کریں، روزہ رکھیں، اول وقت نمازوں کو پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بہت کریں. اور جو بدبختی کے 3 ہم نے پوائنٹ بتائے ہیں، ہم نے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ بس اس میں اپنی مغفرت کرا لیں، ایسے روزے رکھیں، والدین کا ایسا ادب رکھیں کہ ہم اپنی مغفرت کرا لیں، حضور پاک اور آل پاک پر اتنا درود بھیجیں، اچھے نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ مغفرت کرا لیں. آپ سب کو بھی مولا کی ضمانت میں دیا، اور آپ سب بھی نازف شاہ رضوی کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام.